اعتراض اصل میں یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ کیوں بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، 18,000 کی تعداد ایسی ہے جو آپ کے مداح ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بیٹے علی اصغر کو، جن کا نام عبداللہ بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، اپنے ہاتھ پر اٹھا کے بلند کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے کہ تمہاری عداوت دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دو، بلک رہا ہے بیچارہ۔ ابھی ان کو اٹھا کر سامنے ہی کیا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر بچے کے حلق میں لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جتنی بھی روایات اور تاریخی حوالے ملتے ہیں، ان میں سے اکثر تاریخی حوالوں میں اور روایات میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ایمان پر یقین کیا جا سکتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، وہ لوگ تو میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور تاریخی روایات کو بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگر واقعہ کربلا کی ابتدا دیکھی جائے تو ابتدا وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا مسئلہ اجاگر کیا، یعنی ولی عہد بنانے کی جو ہے بیعت لینے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکابرین جو تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ہم عمر درجے میں یزید سے بہت آگے تھے، مقام و مرتبہ میں بہت آگے تھے۔ اہل السنہ کا یہ موقف ہے، میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ یزیدی یا یزید اگر سونے کا بھی بن کے آ جائے نا تو ہم پھر بھی اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم کیونکہ حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم وہ چیز بتاتے ہیں جو حق اور سچ ہے، نہ اس سے 1 انچ بھی آگے جاتے ہیں اور نہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے رہتے ہیں، جو ہے وہ ہے، جو حقیقت ہے وہ ہے۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت آیا کہ کن کن لوگوں نے کی اور کن کن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ اب اختلاف جن اصحاب کو تھا وہ یزید کی ذات پہ نہیں تھا، کسی بندے نے بھی تاریخی حوالوں میں دیکھ لیں، آپ بڑی بڑی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کی، کسی بھی بندے نے، حالانکہ حتیٰ کہ جتنی بھی اہل تشیع کی کتابیں ان میں بھی نہیں ہے کہ یزید کی ذات پہ کسی نے اعتراض کیا ہو۔ اعتراض اصل میں یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ کیوں بنے، یعنی یہ خلافت تو نہیں، پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، اس کے بیٹے کا پھر بیٹا بادشاہ، اس کے بیٹے کا پھر بیٹا بادشاہ۔ لہذا خلافت یہ ہے کہ رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے اپنا امیر مقرر کیا جائے۔ اصل اختلاف کی بنیاد یہ تھی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت، اس موقف کی مخالفت کی کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بلکہ رائے عامہ پہ فیصلہ کیا جائے، اور رائے عامہ لی بھی گئی، لیکن اس کے باوجود اس پہ اختلاف رہا کہ باپ کے بعد بیٹے کو یہ منصب نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح یہ معاملہ شروع ہو جائے، پھر یزید کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا۔ اس موقف کی تردید انہوں نے کی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یزید بن معاویہ نے اس بات پہ اصرار کیا کہ وہ صحابہ خصوصاً جنہوں نے ولی عہدی کا انکار کیا تھا اب ان سے خلافت کی بیعت لی جائے، کیونکہ ولی عہدی کے مسئلے کے اندر اکثر صحابہ اتفاق کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اس قابل ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا ہے اور سارے کلیدی عہدوں پر رہ چکا ہے اور معاملات کو سمجھتا ہے، حکومتی معاملات۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ان معاملات کو سمجھتا ہے تو
خلافت اس کے سپرد کر دی جائے، ولی عہد بنا دیا جائے۔ لیکن اب آگے مسئلہ یہ تھا، جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ باپ کے بعد بیٹے کو تسلیم نہ کیا گیا، ان میں سے 4 لوگ تھے، پھر ان میں سے صرف 2 لوگ باقی رہ گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو مروان بن حکم نے جب یہ بات کہی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو یہ دونوں اصحاب رسول جو ہیں وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب مکہ میں جا کے خط و کتابت شروع ہوتی ہے اہل کوفہ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خطوط آنا شروع ہو گئے، ان میں سے ربیع بن اشعث، قیس، اور ان میں سے بڑے سردار جو تھے یزید بن حارث، ان 3 سرداروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، اور روایات میں آتا ہے کہ خطوط اتنے زیادہ تھے کہ ان کو ایک اونٹ کے اوپر لادا جا سکتا تھا، اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ خطوط لکھے گئے۔ اور ان خطوط میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ عراق میں تشریف لے آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ عطا فرما دے، یعنی ہم مجتمع ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ اہل کوفہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ، حضرت عمر کے مقرر کردہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان جمیع اصحاب رسول کے گورنر جو مقرر تھے، ان پہ ہمیشہ اعتراضات کیے، ہمیشہ اعتراضات کیے کہ یہ نماز غلط پڑھاتے ہیں، ان کا طریقہ سنت والا نہیں ہے، یہ شرابی ہے نعوذ باللہ، یہ گلچھڑیاں اڑاتے ہیں اور ان کا طریقہ درست نہیں ہے، ہمیشہ اعتراضات کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بدل بدل کر خلیفہ ان پر مقرر کیے گئے، یعنی یہ شریر لوگ تھے۔ اب انہوں نے جب خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ میرے حق میں حمایت میں کثرت ہے عراق کے علاقے میں، اور کوفہ میں ہمارے حمایتی موجود ہیں، اور وہ وہاں سے ہجرت اس لیے نہیں کر کے گئے تھے کہ یزید کی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ جو ہے موقف بعض لوگوں نے پیش کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط آئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ وہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہمارے مدعا 18,000، بعض روایات میں آتا ہے 16,000، بعض روایات میں 18,000 کی تعداد ایسی ہے جو آپ کے مدعا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جو تھے، یہ عروہ بن ہانی کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ جب ابن زیاد ایک ایسا کریکٹر ہے، یزید بن معاویہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے اس کو گورنر بصرہ سے ہٹا کر کوفہ میں لگا دیا، اس خدشے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کہیں لوگوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف نہ چڑھائیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ صحابہ حمایت تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے، اس کو یہ ڈر تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا، عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ تم کوفہ میں جا کر مجھے حالات کا جائزہ لے کر خبر دو، اور اگر کسی قسم کی بغاوت اٹھتی ہے تو اس کا مصالحت کے ساتھ فیصلہ کرو، مجھے آگاہی دیتے رہنا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن ابن زیاد جو تھا، یہ عبداللہ بن سبا کے ساتھ اس کا گہرا لنک تھا۔ یہ وہی کڑی ہے، ساری وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب شہید کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ابن زیاد نے اپنی پرانی کڑ نکالنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا، حالانکہ کسی صریح روایت میں نہیں ملتا کہ یزید نے خود کہا ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے عروہ بن ہانی کو پکڑ لیا اور اس کو عروہ بن ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے تو وہی 18,000 بندہ مسلم بن عقیل کی قیادت میں حملہ آور ہو جاتا ہے ابن زیاد پر، قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔
جب 18,000 بندہ ان کے ساتھ تھا، مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ 18,000 بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ آپ کے لیے لڑے گا، یہ آپ کے مداح ہے۔ لیکن ابن زیاد نے قلعہ بند کر لیا اور چھتوں پہ چڑھ کے اکابرین سے کہا، کوفے کے بڑے بڑے سرداروں سے جن کے پاس بڑا پیسہ اور مال تھا، ان سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کو لوگوں کو پیسے کی ہرس دیں اور ان کو پیشکش کریں کہ ہم آپ کو فلاں جائیداد دیں گے، فلاں جائیداد دیں گے۔ اور کوفی ہمیشہ پیسے کے حریص لوگ تھے۔ ابن جریر کی کتاب علامہ ابن جریر الکامل فی التاریخ، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کوفے کے لوگ وہ لوگ ہیں، یاد رکھے، جنہوں نے آپ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور وہ پیسے کے حریص لوگ ہیں، پیسے کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ مخالفت کر جائیں گے۔ وہی بات ہوئی، خدشہ تھا، اور جب اکابرین نے ان کو پیسے کا حرص دیا، لالچ دیا، تو وہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ صرف 30 بندے مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ مسلم بن عقیل پھر دوبارہ چھپتے چھپاتے ایک عورت کے گھر میں انہوں نے پناہ لی، وہ 30 بندے بھی ان کو چھوڑ گئے، اکیلے رہ گئے۔ یہاں تک کہ مختصر کرتا ہوں، مسلم بن عقیل ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پکڑ کے ان کو قلعے میں لے کر آئے، اور ایک بندے نے، ان کا جو فوجی سردار تھا، اس نے ان کو پناہ دے رکھی تھی، لیکن ابن زیاد نے اس کی پناہ کو قبول نہیں کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اب شہادت سے پہلے کچھ خفیہ لوگوں کو مسلم بن عقیل یہ کہہ چکے تھے، آپ لوگ جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیں کہ حالات بدل چکے ہیں، آپ رستے سے واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خطوط جو مسلم بن عقیل کے آئے تھے کہ 18,000 بندہ آپ کا مدعا ہے، آپ تشریف لے آئے، ان خطوط کی بنیاد پر وہ رستے میں پہنچ چکے تھے اور نینوا سے کچھ پیچھے تھے، وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اب ابن زیاد نے اپنی فوج کو بھیجا، 4,000 سپاہیوں کو بھیجا، اور اس کی قیادت حر بن یزید کے ہاتھ میں تھی۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حر بن یزید یہ یزید کا بیٹا تھا، یہ یزید کا بیٹا نہیں تھا، یہ حر بن یزید تمیمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں قیادت آئی، 4,000 بندہ لے کر یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کوئی اتنا ساز و سامان تھا، نہ تلواریں تھیں، اور اپنا کنبہ قبیلہ خاندان، یاد رکھیں جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنا خاندان ساتھ نہیں لے کے جاتا، اپنی عورتوں کو، اشرفاء کو وہ ساتھ نہیں لے کے جاتا، مرد ہمیشہ جنگ میں اکیلے لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے بیٹے اور اپنی خاندان کی عورتیں ساتھ لے کر گئے تھے، گویا کہ ان کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ جب وہ رستے میں پہنچے ہیں تو حر بن یزید کی فوج آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبات پیش کیے ان کے سامنے کہ تم نے مجھے خط لکھ کر بلوایا ہے، قیس بن اشس کدھر ہے، ربیع کدھر ہے، یزید بن حارث نے مجھے خود خط لکھے، وہ بندے سامنے آؤ۔ انہوں نے اس چیز کا صریح انکار کر دیا کہ ہم نے خطوط نہیں لکھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ وہ خط تمہارے تھے، خطوط تم نے لکھے تھے، تم نے مجھے یہاں بلوایا، اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو مجھے واپس جانے دو، یہ پہلی شرط تھی، یا مجھے ابن زیاد کے پاس جانے دو، میں اس سے بیٹھ کر بات کرتا ہوں، یہ دوسری شرط تھی، یا پھر مجھے یزید کی طرف بھیج دو، یا مجھے واپس جانے دو، یہ تیسری شرط۔ 3 شرطوں میں سے حر بن یزید نے کوئی بھی شرط منظور نہیں کی۔ حر بن یزید کے سامنے پھر اگلے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 محرم الحرام کو لشکر کے سامنے ایک دردناک تقریر کی اور کہا کہ تم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں، کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں فاطمہ بنت رسول کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میرے باپ کے چچا کا نام سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا میں نے کسی کا مال چھینا ہے، اس بنیاد پر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب نہ میں آیا تھا، کسی بندے نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آ جاتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کو حر بن یزید جو ان کی قیادت کر رہا تھا، رات ساری سوچتا رہا اور ان الفاظ کو دہراتا رہا۔ صبح ہوتی ہے اور اس نے اپنے لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان جنت کا سودا کرتا ہوں۔ ان کو معاف کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حر بن یزید کے بعد اگلی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں آئی، اور عمر بن سعد کے سامنے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی مطالبات رکھے، تین مطالبات رکھنے کے بعد اس نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر آتا ہے کہ ان کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اب اندازہ کریں کہ چلچلاتی دھوپ اور ریگستان کا علاقہ، چھوٹے بچے وہاں موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنبہ قبیلہ، شدید پیاس اور ریت کے ذرے کانٹوں کی طرح چبھتے تھے، اتنی شدید گرمی، اور نینوا کا مقام سخت پتھریلی زمین۔ اور ہوتا کیا ہے، پانی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 500 بندہ دریائے فرات کے کنارے پہ لگا دیا۔ یہ صریح روایات بنا کسی غلب کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عباس بن علی، جن کو عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے 20 افراد پیدل لے کر بھاگتے ہوئے 500 افراد کو چیرتے ہوئے لڑتے لڑاتے بچوں کے لیے دریائے فرات سے پانی لے کر آتے ہیں۔ دریائے فرات سے پانی پلایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مطالبات پیش کر رہے ہیں، لیکن جواباً رد ہی آتا ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد عام جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ حکم دے دیا، ابن زیاد کی طرف سے آیا کہ تم ان کو ڈھیل کیوں دے رہے ہو، بار بار ان کے ساتھ مصالحت کا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جب تمہیں کہہ دیا ہے اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو قتل کرو، معاملہ ختم کرو، میدان کا صفایا کر دو۔ جب یہ آرڈر آتا ہے تو عمر بن سعد نے مجبوراً اپنی ساری فوج کو یہ حکم دیا کہ ان کا تیا پانچا کر دیا جائے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یکے بعد دیگرے شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی لاش علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بابا آپ پر سب سے پہلے قربان میں ہونا چاہتا ہوں۔ باپ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ بیٹا شہید ہوا تو اپنے ہاتھوں پہ لاش کو اٹھا کر لے کر خیموں کے پاس رکھا، اور خیموں کے اندر عورتوں کی کوہرام مچ گیا، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کرتے 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 70 افراد، جن میں علی اصغر، اور ان کا واقعہ بہت دردناک ہے۔ جب پانی میسر نہ آیا تو اپنے بیٹے علی اصغر کو، جن کا نام عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، اپنے ہاتھ پر اٹھا کے بلند کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے کہ تمہاری عداوت دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دو، بلک رہا ہے بیچارہ۔ ابھی ان کو اٹھا کر سامنے ہی کیا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر بچے کے حلق میں لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں، اور اپنے اس 2 ہاتھوں کو لب کو بلا کر علی اصغر کے خون کو ان ہاتھوں میں ڈال کے آسمان کی طرف اچھال کے اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ خون کہیں بھی کسی بھی صورت ناقۃ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے کم اس کی حرمت نہیں ہوگی، میں اس کا بدلہ تم سے جنت الفردوس بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ علی اصغر کو اٹھایا، علی اکبر کے ساتھ لٹایا، کرتے کراتے 140 افراد تھے، جن میں سے کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پہلے چلے گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں اور کوفیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، جدال شروع ہے، اور روایات میں آتا ہے 80 سے زائد زخم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ لگتے ہیں، 80 سے زائد۔ آپ اپنے جسم پہ گننا شروع کر دیں، 1 2 3 کرتے کرتے 10 تو آپ کے یہاں بازو سے لے کر کندھے تک آ جائیں گے، اور پورا جسم چل نہیں تھا، آپ 80 اپنے جسم پہ کہیں بیٹھ کے پورے نہیں کر سکتے، آپ اتنے زخم، پیاس کی شدت
اور پیاس لگتی ہے اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف بھگایا، گھوڑا بھی پیاسا ہے اور فرات میں جا کے ڈال دیا، گھوڑے کو پانی پلایا، خود پانی پینے لگتے ہیں تو ایک تیر آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب پہ آ کے لگتا ہے، لب کٹ جاتے ہیں اور خون کا فوارہ چلتا ہے۔ وہیں سے اپنے گھوڑے کو واپس چلایا، لوگوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے قبیلے خاندان کی عورتوں سے دور نکل گئے، چلو بھاگو کنبے اور قبیلے پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، اپنے کنبے کی طرف، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ شرم کرو کہ تم پر یہ بھی دن آنے تھے کہ تم عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے۔ پھر وہاں سے وہ ہٹتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ زینب دیکھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، دل بے قرار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کرو، اسبرو اسبرو اسبرو، صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کو رکھا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نعمتوں کو رکھا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، پھر پیشانی پہ تیر لگتا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد سینے میں تیر لگتا ہے، تیر نکالتے جا رہے ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور یہاں سنان بن نخی نے نیزہ مارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور پھر سنان بن نخی کو جب دیکھا اس نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر چکے ہیں، کوئی بھی پاس نہیں آتا تھا، ڈرتے تھے سب، اور کوئی بھی ان میں سے یہ کوشش نہیں کر رہا تھا کہ میرا نام لگ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں۔ ہر بندہ تھوڑا تھوڑا جرح، تھوڑا تھوڑا زخم کر رہا تھا، تھوڑی تھوڑی سی ایذا تکلیف دیتا تھا اور وار کرتا تھا۔ پھر آ کے خولی نے، روایات میں آتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، خولی نے ان کا سر اتارا اور سر اتار کر نیزوں پہ وہ اس کو نیزوں کی انیوں کے اوپر لٹکا کر وہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس سارے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، روایات میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر دے دی کہ میرا یہ نواسہ جو ہے یہ نینوا کے علاقے میں سرخ مٹی جہاں ہوگی وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتلا دیا۔ لیکن اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیشہ حق کی پیروی کی جائے، ہمیشہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں باطل آ جائے اس کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔